آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے جمعے کی دن کی اہمیت، اس کی سنتیں اور جمعے میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے۔ ہفتے کے 7 دنوں میں ایک دن کا اسلامی نام ہے جمعہ۔ یہ دن مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس جمعے کے دن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، اور عید وہ والی عید نہیں جو ہم مناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو عبادت کے طور پر عید کا دن کہا ہے۔ اور عید کب منائی جاتی ہے؟ جب آپ خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی عبادت سے خوش ہو کر جمعے کے دن اسپیشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھا ہے اس کے ایک ایک عمل کے اوپر۔ جو بھی شخص اچھی نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جمعے میں کیے گئے سارے معاملات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بہت اجر دینا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کو انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں گے کہ کیا کیا کرنے سے آپ کو کتنا اجر ملتا ہے۔ اور اس میں ایک ایسی گھڑی ہے، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی گئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو وہ بھی بتائیں گے۔ جمعے کے دن کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سورت کو نازل کیا ہے جس کا نام ہے سورہ جمعہ۔ اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت وضاحت کے ساتھ حکم دے کر ایمان والوں سے فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، جب جمعے کے دن تم کو نماز کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی ذکر کی طرف جلدی کیا کرو اور تجارت چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم علم رکھتے ہو، پس جب نماز ادا کی جا چکی ہو تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کے فضل میں کچھ تلاش کرو اور اللہ کو باکثرت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس میں ایک مسئلہ اور بھی سامنے آیا ہے کہ آپ نے اپنا کاروبار پورے دن کے لیے نہیں بند کرنا، لیکن جب نماز ہو جمعے کی تو اس کی تیاری کے لیے آپ نے اپنی تجارت کو چھوڑ کر غسل کر کے اچھی طرح اور نماز کے لیے مسجدوں کی طرف دوڑنا ہے۔ کیونکہ حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں اور وہ مسجد میں پہلے آنے والے کو پہلے لکھتے ہیں اور اسی طرح آنے والوں کی فہرست ترتیب وار تیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے بیٹھتا ہے تو وہ اپنا رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں۔ اور جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آنے والوں کی فہرست فرشتے کچھ اس طرح بناتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 881 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرے، تیل لگائے، گھر میں جو خوشبو میسر ہے وہ لگائے، اپنے ناخن کاٹے، اچھے کپڑے پہنے اور مسواک کرے، اور پھر نماز جمعہ کے لیے نکل جائے اور جلدی مسجد پہنچے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، پھر پہلی صف میں بیٹھ کر خطبہ سنے، تو اس کو ایک اونٹ کی قربانی کے برابر اجر ملے گا۔ جو دوسرے نمبر پر آیا ہے اس شخص کو گائے کی قربانی دینے کا اجر ملے گا۔ جو تیسرے نمبر پر آیا ہے اس کو ایک سینگ والے مینڈے کی قربانی دینے کا اجر ملے گا۔ جو چوتھے نمبر پر آیا ہے اس کو ایک مرغی قربان کرنے کا اجر ملے گا، اور جو 5ویں نمبر پر آیا ہے جو مسجد میں داخل ہوا ہے تو اس کو ایک مرغی کے انڈا صدقہ دینے کے برابر اجر ملے گا۔ اسی طرح یہ فہرست فرشتے مکمل کر لیتے ہیں، اور جیسے ہی خطبہ شروع ہونے لگتا ہے فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کرتے ہیں اور خود بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں جس کو اونٹ کی قربانی دینے والا اجر چاہیے تو وہ جمعے کی نماز کے لیے سب سے پہلے صف میں جا کے بیٹھے۔ ایکچولی جمعے کا دن مومنوں کے لیے عید کے دن کا حیثیت رکھتا ہے۔ اس بابرکت اجتماع کے موقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ وسیع پیمانے پر لوگ جمع ہوتے ہیں، اور خطبہ جمعے میں کیے گئے وعظ اور نصیحت کو سن کر انسان کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اور رغبت حاصل کرتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک مسئلہ اور بیان کرتی چلوں کہ جب خواتین اگر جمعے کی نماز کے لیے مسجد جائیں تو وہ خوشبو لگا کے نہ جائیں، کیونکہ ان کا خوشبو لگا کے جانا حرام ہے۔ اور جمعہ پڑھنا اجتماع کے ساتھ مردوں کے لیے فرائض میں آتا ہے، لیکن خواتین کے لیے اگر وہ پڑھتی ہیں تو اچھا ہے، اگر وہ گھر میں رہ کے بھی نماز پڑھ لیتی ہیں تو ان کو انشاءاللہ اجر ضرور ملے گا۔ کیونکہ جمعے کی فضیلت میں ایک بہت پیاری حدیث ہے ابو ہریرہ سے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم سب سے پیچھے آنے والے ہیں، قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے، یعنی ہم جو امتی ہیں سب سے آخر میں آنے والے ہیں نا، لیکن ہم قیامت میں سب سے آگے ہوں گے۔ آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی کتاب اتاری گئی اور ان کو بھی دن دیا گیا جو کہ تھا جمعہ، لیکن انہوں نے اس جمعے کے دن میں اختلاف کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے جمعے کا دن ہم مسلمانوں کے اوپر فرض کر دیا۔ جمعے کے دن کا جو خطبہ ہوتا ہے اس کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اس دن نہ صرف انسان بلکہ فرشتے بھی بیٹھ کے اس خطبے کو غور سے سنتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعے کے خطبے کو بہت غور سے سنیں، کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت احکامات اور نصیحت ہے۔ اب یہ جان لیتے ہیں کہ جمعے میں کون کون سے کام کرنے والے ہیں، جیسے کہ غسل کرنا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، اور اگر ہو سکے تو مسواک کا بھی استعمال کرنا۔ اس کے بعد سورہ کہف پڑھنا۔ سورہ کہف کی جو مسائل میں آپ کے ساتھ بیان کر لیتی ہوں۔ جمعے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمعرات کی رات سے جمعہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ مغرب کے ٹائم اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دن چینج ہو جاتا ہے، تو جمعرات کی رات سے لے کے اور جمعرات کی مغرب سے لے کے اور جمعے کی مغرب تک کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے سورہ کہف پڑھنے کا۔ سورہ کہف اگر کسی سے پوری نہ پڑھی جائے تو حدیث میں ہمیں یہ بھی واضح طور پہ ملتا ہے کہ شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں اگر جس نے پڑھ لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے لیے اس شخص کی زندگی میں نور پیدا کر دے گا، 10 دن کے گناہ معاف کر دے گا، اور دجال کے فتنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا۔ اس کے بعد جمعے میں جو پڑھا جانے والا درود شریف ہے اس کی بھی بہت بہت اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنوں میں سب سے بہترین دن جمعے کا ہے، اور اس دن مجھ پر جو زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو میرے سامنے پیش کریں گے۔ تو دیکھیے یہاں بھی جمعے کی اہمیت درود کے حوالے سے کتنی بتائی گئی ہے کہ وہ درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق عطا فرمایا ہے، بلکہ جمعے کے علاوہ عام دنوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوب درود بھیجا کریں۔ اب آخر میں وہ گھڑی جان لیجئے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر کسی کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس میں ایک گھڑی ہے، جو مسلمان بندہ اس گھڑی کو ایسی حالت میں پائے گا کہ وہ اس میں کھڑا نماز پڑھ رہا ہوگا تو جو کچھ بھی اللہ سے مانگے گا وہ اس کو ضرور دے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے وہ گھڑی کا انداز بتایا کہ وہ اتنی تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، اور یہ حدیث ابو داؤد میں مکمل طور پہ آپ کو ملتی ہے کہ وہ جو گھڑی ہے جو تھوڑی سے ہاتھ کے اشارے سے بتائی وہ عصر کے بعد کی ہے، یعنی عصر کی جو آخری ٹائم چل رہا ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت جو شخص جو بھی دعا مانگے گا حلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے۔ جمعے کی نماز کے بعد کھانا کھانا اور اس کے بعد سونا، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین۔